ٹھیک ہے. اور بابا ایک اور کویشچن تھا, نماز قائم کا تو جو بھی سمجھ آیا, شکر قائم کیسے ہوگا؟ الحمدللہ تو ٹھیک ہے, وہ نماز قائم کا کیا سمجھ آیا؟ 24/7 اس کے ساتھ کنیکٹ رہنا ہے, اکیلے ہو, مجمع میں ہو, کانسرٹ پہ ہو, کیسے کریکٹ ہوگا؟ بس فوکس وہ ہونا چاہیے. تو آپ کے ہر قدم کو آپ کو یہ احساس ہو کہ بس یہ جو بھی کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں, تو اگر اللہ خوش ہو تو اچھی بات ہے, یا اللہ ناراض نہ ہو جائے, میں اس کے حکم کے خلاف نہ کر دوں. وہ ناراض نہ ہو, یہ زیادہ ہے. یہی قائم نماز, ہر وقت خوف خدا میں رہنا ہے نبات. دم دم میں تو. تو دوسرا آپ کا سوال تھا کہ شکر قائم کیسے ہو؟ شکر قائم کیسے؟ کیونکہ قرآن میں بہت زیادہ شکر سے ہی نعمت بڑھنی ہے, اگر نہیں ہو رہی تو شکر بڑھانا ہے. میرا فارمولا تو وہی ہے. بہترین شکر کرنے کا جو طریقہ یا انداز مجھے لگتا ہے وہ سخاوت ہے. جو اس نے دیا اس کو بانٹو. جو آپ کی ضرورت کا ہے وہ کرو ضرورت, لیکن جو ضرورت سے زیادہ کا ہے وہ بانٹ, حقدار تک پہنچانے کی کوشش کرو. اگر اپنی ضرورت کا بھی بانٹ دو تو یہی سخی ہے. غنی اور سخی میں بھی فرق ہوتا ہے, لیکن شکر کا مجھے لگا کہ بہترین انداز جو ہے وہ سخاوت ہے. اللہ کی خاطر, اللہ کی مخلوق سے بے غرض پیار کرنا. پیار میں یہی آ جائے گا, ان کی بھلائی کی کوشش کرنا, یا کم از کم ان کا نقصان نہ کرنا. ٹھیک ہے, اور اس میں سب سے پہلے آپ آئیں گے خود. یہ جو ہمارا ایون یہ وجود جو ہے مٹی کا, یا جسم جو ہے, یا جو کچھ بھی ہے, اس کے بھی رائٹس ہیں ہمارے پاس. یہ بھی واپس کرنا ہے اس کو, یہ بھی اسے واپس کرنا ہے. جتنا زیادہ پاک حالت میں ہوگا یا خیر کی حالت میں ہوگا, اس کے اوپر یہ سارا آگے صدقہ خیرات ہے. اگر آپ کی جو ضرورت کا ہے وہ اگر آپ باقیوں سے شیئر کرتے ہیں, بانٹتے ہیں, صرف جنت لینے کے لیے یا دوزخ کے ڈر سے نہیں, صرف اللہ کے رسول کی خاطر, یہی شکر ہے. مجھے اتنی سمجھ آئی. بہترین طریقہ مجھے سخاوت لگا. آپ معاف کر دیں کسی کو, بدلہ لے سکتے ہوں, بدلے کی سکت ہو, بدلہ آپ کو اجازت ہو, آپ پیار سے معاف کر دیں کہ چلو چھوڑے, میں نے بدلہ لے کے کیا کرنا ہے. بہت بڑی سخاوت ہے. اللہ کی خاطر کر لیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر, صدقہ بھی ہے. یہ دنیاوی مال و متاع تو ہے ہی ہے, ضرورت کی چیزیں. میں بلکہ یہی آپ لوگ اٹھا لاتے ہو گفٹ سارے, ان میں سے تو کئیوں کو میرے سائز کا نہیں پتہ ہوتا, تو کوئی شرٹ اٹھا لایا ہے, پھر جان کے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھ دیں گے, یا پینٹ کے یا کچھ بھی لے آئیں گے کہ سر کہیں آگے نہ دے دیں. اس سر نے آگے کے دینا, وہ اس کے اوپر لکھا ڈاکٹر بابا, شرٹ تو لکھے ہوں میں پالا ہوں, ٹھیک ہے, یا کچھ کر دیں گے, یا پرس ہے یا کچھ بھی ہے. اب وہ میں ایک وقت میں ایک پرس یوز کر سکتا ہوں, یا ایک وقت میں ایک گلاسز لگا سکتا ہوں, ایک وقت میں پرفیوم میں کتنے لگا لوں گا ایک دن. وہ میں بانٹنے کی بھی کوشش کرتا ہوں, لیکن اچھا پھر ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کلرز مجھے پسند ہی نہیں, میرے پہ آتے ہی نہیں پوری اچھے, وہ میرے لیے عجیب مسئلہ بن جاتا ہے. کل پرسوں مجھے عطیہ ڈانٹ رہی تھی کہ وہ 3 ٹیچی پتہ نہیں ہو گئے, میں کدھر رکھوں یہ چیزیں نا, اب بانٹیں. میں کہتا ہوں یار جو چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں وہ میں کیسے کسی کو دوں. وہ آگے سے کہتی یہ بھی آپ کے ڈرامے ہیں, آپ کا دل نہیں مانتا, آپ کو آپ دینے نہیں چاہتے, کنجوس ہیں آپ, فلانے ہیں. میں یار میں کیا کروں اس کو, اب یہ رنگ نہ میں خود پہنتا ہوں کسی کو دوں, تو کہتے نہیں آپ دے دینا. وہ کوئی سویٹر ہے, کوئی کچھ بھی ہے, کوٹ ہے, پینٹ, کچھ جو اس طرح کی چیزیں آپ لے آتے. مجھے ڈر لگتا ہے کہ یار اس کا حساب بھی دینا اللہ کو. تو آپ لوگوں کا وہ پیار ہے سارا, اس لیے منع کرتا ہوں یار ٹھیک ہے آپ لوگ دعائیں کرائیں, میرے لیے تحفہ یہ ہے, لوگوں سے دعا نکلوائیں, ادا ایسی اپنائیں کہ اگلے کی دعا نکل جائے, آپ کو کہنا نہ پڑے.
ٹھیک ہے، یا اللہ میاں سے کہہ دیں کہ اللہ میاں اس کا اجر میرے امی ابو کو دے دو، میرے کسی اور دادے کو دے دو، جس کو بھی آپ کے خیال آ جائے. لوگوں کو دعا کرائیں، لوگوں کو بھلا کریں، اور بے غرضی سے کرتے رہیں. میرا خیال ہے یہی سب سے بڑی ثقافت ہوئی. وہ پھر آگے سے آگے جوں آپ جو ٹیسٹ پاس کرتے جاتے ہیں، سب سے پہلے تو مال کی محبت کو آپ چھری پھیرتے ہیں. اگر آپ مالی امداد بھی کسی کو کر دیتے ہیں، اپنے پیسوں کے لالچ اور 99 کے چکر میں نہیں پڑے ہوتے ہیں، پھر کسی کی بھی ہیلپ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو مال، اولاد، آپ کی جان، یہ ساری چیزوں کے بھی ٹیسٹ آ جاتے ہیں. اللہ کی راہ میں کئی طریقے ہیں اس کے، چلتا تو رہتا ہے کھیل. لیکن ان چیزوں کا ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہے، یا یہ آزمائش اتنی سخت فلاں کے اوپر آ گئی ہے، ان کی اولاد ایک ہی بیٹا تھا جی، وہی ایسے ہو گیا یا ویسے ہو گیا. وہ اس کے پیچھے اس کی کیا حکمت ہوتی ہے تو وہی جانتا ہے. ان آزمائشوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر اس دن قیامت والے دن لوگوں کو پتہ چلا ان کا اجر، تو پھر وہ کہیں گے اللہ میاں ہمیں بھی دے دیں. لیکن بہرحال مشکل ہی لگتا ہے، دنیا ہی ہم کرنا چاہتے ہیں اس کو. لیکن اگر آپ اسے مل بانٹ کے کر لیں اپنے قریبی عزیز رشتہ داروں کے، ثقافت ہے اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر، اور کریں بے غرضی سے. اس میں کسی اجر کی امید نہیں رکھنی، یہ بھی نہیں رکھنا کہ یہ میرے خلاف نہ ہو جائے، یا یہ بندہ کم از کم میرا دوست بن جائے. یا نیکی کر کے دریا میں ڈالیں، دریائے رحمت میں. وہ دیکھے نہ دیکھے، آپ اس کی مخلوق کا بھلا کرتے ہیں. ٹھیک ہے.